الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق إذ جاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذی و ابو داؤد. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. محترم بزرگوں اور دوستو اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یقیناً یہ اجلاس عظیم الشان ہے، مگر ایک بات ہے کہ آیا اصلاح معاشرہ کیا جائے یا جلسے کی اصلاح کی جائے. ہمارے معاشرہ کی اصلاح سے پہلے جلسہ خود اصلاح کا محتاج ہے. اور اس پہ چند باتیں ہمارے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی تھی اور انہوں نے میری نیابت کرتے ہوئے الحمدللہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا. میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی. میں آپ سے یہ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ کچھ دیر مجھے بھی آپ سماعت کر لیں. انشاءاللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی بتوفیق الہی نفع ملے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں شرک و کفر اور ہر قسم کی برائی کا شباب تھا. بے حیائی، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، قمار بازی، ہر طرح کی برائیاں تھی. لیکن کسی مورخ نے اس دور کو شراب نوشی سے تعبیر نہیں کیا. کسی تاریخ نویس نے یہ نہیں کہا
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے اس زمانے کے اندر بے حیائی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، اس لیے اسے دور شراب نوشی کہا جائے، زمانے قمار بازی سے تعبیر کیا جائے، بلکہ ہر مورخ نے اس دور کو دور جہالت، دور جاہلیت، زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر برائی کی جڑ جہالت ہے اور ہر برائی کا علاج علم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جہالت کا خاتمہ ہوا۔ آج ہم اور آپ کو ایمان کی جو دولت ملی، ہم اور آپ جو صاحب اسلام بنے، ہمیں جو مسلمان کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ قسم خدا پاک کی، اگر ہم اپنے کھال کو اتار کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جوتی بنا کر اپنے کھال کو پہنا دیں، پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون کی ایک قطرے کا ہم بدل نہیں دے سکتے تو ایک قطرہ خون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے اندر بہا ہے یا ٹپکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانیت کو انسانیت بنایا گیا، انسانیت کو حیوانیت سے نکالا گیا، اور تا قیامت ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسلامیت پہ زندگی گزارتے رہیں۔ جی جی بے شک۔ میں نے ایک لمبی حدیث پڑھی ہے، اس لمبی حدیث کے اندر کثیر ابن قیس ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک نووارد، ایک مسافر حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا انی جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں شہر رسول سے مدینہ المنورہ سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حدیث کی خاطر جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ اس حدیث کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہاں مدینہ المنورہ اور کہاں دمشق، دونوں کے درمیان ہزاروں کوس کا فاصلہ ہے، اور یہ مسافر، یہ طالب علم پیدل سفر کر کر ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے دمشق آتا ہے اور کہتا ہے ما جئت لحاجہ، میرے یہاں آنے کا مقصد صرف وہ حدیث ہے جس کو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، دوسرا کوئی میرا مقصد نہیں، نہ تجارت ہے، نہ کسی بچی سے نکاح ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، صرف اور صرف معاملہ کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سیکھنا، ایک حدیث کو سن لینا۔ شارحین حدیث کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں لکھتے ہیں، ممکن ہے کہ آنے والا طالب علم کے پاس پہلے سے وہ حدیث رہی ہو جس حدیث کو یہاں وہ سننے آ رہا ہے، مگر صرف علو سند کے لیے، یعنی صرف اس بات کو لینے کے لیے کہ یہ صحابی ڈائریکٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور میرے پاس جو یہ حدیث پہنچی ہے اس میں ایک کے بجائے دو واسطہ ہے۔ اور یہ سائل جب یہاں آتا ہے اس کے بعد حضرت ابو درداء حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی علم دین کو طلب کرنے کے لیے راستہ اپناتا ہے، راستہ طے
راستے پہ چلنے کے عوض اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے. سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں حدیث کے اندر طریق کی جمع طرق لائی گئی ہے. اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جنت کی طرف جانے والی بہت سی راہیں ہیں، مگر ان راہوں میں سب سے اقرب ترین، سب سے قریب ترین راستہ جو ہے وہ طلب علم کی راہ ہے. اور آگے فرمایا ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. اللہ فضیلت باقی راتوں پر. یہاں پر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ عالم سے مراد کون ہے اور عابد سے مراد کون ہے. ہمیں کا تو ہر آدمی پڑھا لکھا کہتا ہے میں عالم ہوں، میں حافظ قرآن ہوں اور میری فضیلت آئی ہے. ایسا نہیں. شارحین حدیث کہتے ہیں الغالب علیہ العبادہ، کہ عالم سے مراد وہ عالم ہے الغالب علیہ العلم، جس پر علم غالب ہو، یعنی اس کا زیادہ وقت علم کے نشر و اشاعت میں لگتا ہے، لیکن بعد ادائی ما توجہ الیہ من الواجب والسنن، لیکن وہ سنن اور واجبات سے غافل نہیں ہے، بلکہ واجبات کو، فرائض کو، سنن مؤکدہ کو ادا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کا زیادہ وقت طلب علم میں، علم کو پھیلانے میں، علم کو سیکھنے میں لگتا ہے، وہ عالم مراد ہے. مطلقاً عالم مراد نہیں. اسی طریقے پر فرماتے ہیں عابد سے مراد یہ ہے الغالب علیہ العبادہ، جس پر عبادت کا غلبہ ہو، یعنی ذکر و شغل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نوافل کی کثرت میں وہ اپنا زیادہ وقت لگاتا ہو. ورنہ تو اس آدمی کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے مسائل صحیحہ یعنی عبادات کو صحیح کر لے، تو مسائل کا علم بھی اس کے پاس ہو. ایک بات اچھی طرح جان لیجیے، ہم اور آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. کس غلط فہمی کے شکار ہیں؟ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہیں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، لہذا میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، ایمان پہ آنے کے لیے، اسلام پہ آنے کے لیے، اس آدمی کے لیے جو کافر ہو، مشرک ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے. یعنی کوئی آدمی اگر اتنا اقرار کر لے زبان سے اور دل سے یقین کر لے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دونوں جہاں کی کامیابی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہیں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، لہذا میں بھی مسلمان ہوں، تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، ایمان پہ آنے کے لیے، اسلام پہ آنے کے لیے، اس آدمی کے لیے جو کافر ہو، مشرک ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے. یعنی کوئی آدمی اگر اتنا اقرار کر لے زبان سے اور دل سے یقین کر لے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دونوں جہاں کی کامیابی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اگر اتنا وہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا. لیکن اسلام پہ اس کو باقی رہنے کے لیے ایمان مفصل ضروری ہے. ایمان مفصل کیا ہے؟ یعنی ان عقائد حقہ کا علم، ان صحیح عقائد کا علم، جن عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے
انسان اسلام میں رہتے ہوئے بھی کافر ہوتا ہے۔ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء مان رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء مان رہا ہے کہ آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ ایک آدمی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء مان رہا ہے کہ آپ سارے نبیوں میں افضل ہیں، مگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا، آخر الانبیاء نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ کافر ہے۔ اسلام لایا، کلمہ طیبہ پڑھا، وہ سب کچھ مان رہا ہے، مگر صرف اتنی بات نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کا دل کہتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کریم کے 30 پارے پر یقین رکھتا ہے، مگر 30 پارے میں سے صرف ایک آیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، اللہ کی یہاں وہ جزا اور سزا کا مستحق ہے۔ ڈوب مرو مسلمانوں، آپ اپنے بچوں کو جب بورڈنگ میں بھیجتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو 3500 5000 کا فیس دیتے ہیں، اور اپنے بچے کو سواری سے بھیجتے ہیں، جیب میں پیسے ڈالتے ہیں، اور یہ مولوی کے پاس جب بچہ پڑھنے آتا ہے، روٹی ہاتھ میں ہے، آنکھ میں کیچی لگا ہوا ہے، ناک میں پوٹا ہے، اس کی ماں کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ بچے کا منہ صاف کر کے ایک استاذ کے پاس رکھ دے۔ یہ ہمارے یہاں علم کی قدر ہے، قسم خدا پاک کی۔ اگر یہی صورتحال نہیں، ہماری نسل مرتد ہوں۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر کس مدرسے والے نے کسی مدرس کا خیال کیا ہے؟ بلکہ الٹے تانے دیتے تھے اور ائمہ مساجد پر تانے کسا جاتا تھا۔ لیکن سن لو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آپ جتنا گھٹیا سمجھے، لیکن خدا وحدہ لا شریک لہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے در کا بھکاری بنا دے اور آپ کے نان شبیرہ کا وہ محتاج ہو جائے۔ بڑے بڑے ڈگری والوں کو میں نے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے کہتے ہوئے سیزن نہیں ہے، کس کا؟ لوگ بیمار نہیں ہو رہے، لیکن یہ مولوی سورہ فاتحہ سے شفا دیتا ہے، والناس پڑھ کے شفا دیتا ہے۔ یہ مولوی کبھی نہیں کہتا سیزن خراب ہے، کبھی نہیں کہتا سیزن خراب ہے۔ میرے بھائی، نیتوں کو درست کیجئے، اس علم کی قدر کیجئے۔ یہ مدارس اتنی بڑی بستی اور اس مدارس کی یہ شکل ہے، اس مدرسے کی یہ شکل ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک آدمی اپنے مدرسے پر، اپنے گھر پر 50 لاکھ روپے لگاتا ہے، 50 لاکھ کے ذریعے سے اپنے گھر کو زینت دیتا ہے اور کہتا ہے اب تو بس۔ لیکن 500 کی بستی، 5000 کی بستی کا حال یہ ہے، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کب لاک ڈاؤن کھلے گا۔ یہ مولوی بمبئی جائیں گے اور چندہ کر کے لائیں گے، یہ مولوی دلی جائیں گے چندہ کر کے لائیں گے۔ ڈوب مرو مسلمانوں، تیرے کھانے کے لیے پیسے ہیں اور ان یتیم بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ میرے بھائی، آپ دل کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت کو علم چھوڑ جاتے ہیں، مال و دولت نہیں چھوڑتے۔ انما ورثوا العلم، اور آگے فرمایا فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جو جتنا علم پاتا ہے اس کو نبی کی میراث اتنی ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے رکھیو غالب اس تلخ نوائی پہ معاف۔ میں انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جن اذان بھی سنت ہے مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ثابت نہیں۔ کیوں؟ پتا چلا امامت ایک ایسی چیز ہے کہ امامت اسے ملتی ہے جو سب سے بہتر ہے۔ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کسے ملی؟ صدیق اکبر کو، کیونکہ وہ سارے صحابہ میں افضل۔ صدیق اکبر کی پوری زندگی میں عمر نے امامت نہیں کی،
صدیق چلے گئے، یہ امامت کسے ملی؟ عمر فاروق کو۔ عمر فاروق کی پوری زندگی عثمان غنی نے امامت نہیں کی، عثمان غنی چلے گئے، اس کے بعد علی کو ملی، علی چلے گئے، اس کے بعد کسی کو ملی۔ یہ امامت کا اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا شرف، اور آج تلاش کر کے لایا جاتا ہے کام چلاؤ۔ کیوں؟ اچھا عالم رکھیں گے تو زیادہ تنخواہ دینا پڑے گا، اور کم رکھیں گے کم میں کام چل جائے گا۔ مدرس ایسے تلاش کرو جو چندہ لالا کر کے دے، اور چندہ لالا کر کے اپنی تنخواہ وصول یابی کرے اور ہمیں کچھ نہیں دینا پڑے۔ اس طریقے پر مدرسے چلتے ہیں کیا؟ بتائیے دنیا کے اندر وہ کون سا محکمہ ہے، وہ کون سا وبھاگ ہے جہاں پر ایک ملازم دفتر میں نوکری کرتا ہو اور اسے کہا جاتا ہو، دفتر کا منیجر کہہ دے کہ جاؤ اپنی تنخواہ وصول کر کے لاؤ؟ ہے کوئی ایسا ادارہ؟ ہے کوئی ایسا دفتر؟ یہ مولوی اتنے کمزور، آپ کی نماز کے بارے میں کہتا ہے کہ کون جائے گا اٹھک بیٹھک کرنے؟ یہ نماز کی توہین ہے، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، گنہگار ہے، مگر وہ اگر کہتا ہے کوئی آدمی اسے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے، وہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ کیا میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں کہ میں روزہ رکھوں، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ تو ایمان لانا تو بہت آسان ہے، مگر ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور ان کا بیٹا کنعان کافر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ باپ کے دین پر ایمان نہیں لایا، باپ کے دین کو اس نے مان کر نہیں دیا۔ ہم بھی اگر ماں باپ کے تابع ہوتے ہوئے دین پر ہے مگر دین کی مانتے نہیں ہیں، قسم خدائے پاک کی ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی ایمان سے نکل چکے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ جائزہ لے لیجئے، شوق ہے، چسکا لگا ہوا ہے بچوں کو کالج اسکول کے اندر پڑھانے کا، لیکن بیٹا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سنا دو۔ کلمہ طیبہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ قسم خدائے پاک کی اگر یہ مکاتب اسلامیہ نہ رہے، یہ مدارس عربیہ نہ رہے، تو آپ کی نسل مرتد ہو جائے گا۔ آج بھی یہ مدارس عربیہ کے ذریعے، مکاتب اسلامیہ کے ذریعے آپ کے دین کی حفاظت ہے، اور کل بھی تا قیامت اسی کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مدرسے کے ملا کو، یہ مدرسے کے حافظ جی کو، اس مدرسے کے قاری کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کو ایک پلڑے میں تولا نہیں جا سکتا، دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اور آج اسے گھٹیا سمجھا جا رہا ہے۔ آج مدارس عربیہ کے علماء کی تنخواہیں سب سے کم، اور مساجد کی ائمہ کی تلاش ہوتی ہے کہ جائیے کام چلاؤ امام تلاش کر کے لائے، جس کا قرآن درست نہیں، جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، جس کو مسائل کا پتہ نہیں، ایسے میاں جی کو لا کر مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امامت کی ہے؟ اذان بھی سنت ہے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ثابت نہیں۔ کیوں؟ پتا چلا امامت ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں پر محنت کیا ہے، اور جن اساتذہ نے آپ کے بچوں پر محنت کیا ہے، ان اساتذہ کی اگر آپ جوتی بھی سر پہ رکھ لیں، ان اساتذہ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم اگر دیا ہے تو قسم خدائے پاک کی اس کا اجر آپ کو کل قیامت کے دن تو کیا قبر کے اندر سمجھ میں آ جائے گا، جب آپ کے بچے قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کریں گے۔ آپ اس کی قدر نہیں سمجھتے۔ یہ ڈاکٹر کی ڈگری دنیا تک ہے، یہ پروفیسر کی ڈگری دنیا تک ہے، ساری ڈگریاں دنیا تک ہے، مگر یہ ڈگریاں آخرت تک پہنچائے گی۔ حقیقت ہے، میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ دنیا لاکھ کہے کہ یہ گھٹیا ہیں، مگر یہ گھٹیا ہو نہیں سکتے۔ میرے نبی جس کو کہہ دے اعلیٰ، وہ اعلیٰ ہے، وہ بالا ہے، وہ عرفہ ہے، اور سب سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہتا، میری عادت ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات علماء کی قدر کیجیے،
دین کی قدر کیجیے. یہ دین ہے تو ہم ہیں, دین نہیں ہے تو ہم نہیں ہے. حدیث پاک کہتی ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت نہیں قائم ہو سکتی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ہو. بے شک حقیقت. اور سن لیجئے, دنیا کے اندر جتنے بھی دینی شعبے ہیں سارے شعبوں کو پانی اس مدارس عربیہ اور مکاتب اسلامیہ سے. بے شک حقیقت. اگر یہ مدارس نہیں ہے جہالت کی تبلیغ کریں گے آپ, علم آپ کے پاس نہیں ہے. بالکل سارے شعبے اس مدارس کے محتاج ہیں اور سارے شعبے یہ مکاتب اسلامیہ کے محتاج ہیں. یہ بچے جو پڑھیں گے, یہ علماء جو پڑھیں گے, اسی کی تبلیغ کی جائے گی. ورنہ تبلیغ کس بات کی کریں گے؟ جہالت کی تبلیغ کریں گے. علم قرآن کی تبلیغ کے لیے علم قرآن تو چاہیے. حدیث پاک کی سنت کو پھیلانے کے لیے حدیث پاک کی سنت کا علم تو چاہیے. اس لیے میرے بھائی یہ گاؤں والے ایک دم عہد کر لیں, اس مدرسے کو اس شکل میں نہیں رکھنا ہے, اس مدرسے کو لال قلعہ بنا دینا ہے انشاءاللہ. آپ اگر چاہ لیں گے کہ مدرسہ لال قلعہ بن جائے گا, آپ اگر یہ چاہ لیں گے یہ مدرسہ دارالعلوم بن جائے گا, آپ اگر یہ چاہ لیں گے یہ مدرسہ باغ بہارا بن جائے گا. اس لیے میں ان اساتذہ کی, جن اساتذہ نے اپنے خون جگر سے اس رکے ہوئے مدرسے کو سینچا ہے, میں ان کی قدر اور میں ان کی منزلت کو نہیں پہچان سکتا, اور میں بتا سکتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور آپ حضرات یہ قسم خدا پاک کی میرے نزدیک بڑے اولوالعزم حیثیت کے حامل ہیں, اور آپ بھی بڑے پرجوش استقبال کے لائق ہیں کہ آپ حضرات نے اس مدارس عربیہ کی قدر کی, اور اس مدرسے کے اندر آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا, اور آپ نے طے کیا کہ یہ رکے مدارس میں انشاءاللہ پھر حرکت دیں گے, وہی مدرسہ انشاءاللہ پھر پھلتا پھولتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.